بادشاہ دانیال کی 2 رانیاں تھیں، کیونکہ سلطنت زورفا کا یہی اصول تھا۔ اس سلطنت میں صدیوں سے یہ روایت چلی آ رہی تھی کہ تخت پر بیٹھنے والا بادشاہ 2 شادیاں ضرور کرے۔ بادشاہ دانیال نے اپنی پہلی شادی سلطنت رومانیہ کی شہزادی سے کی۔ بارات 12 عظیم الشان ہاتھیوں پر مشتمل تھیں، جو سونے چاندی کے زیورات اور ریشمی جھولوں سے سجے ہوئے تھے۔ ڈھول، نکارے، دنیا بھر سے آئے گویے اور ناچتے گھوڑے بارات کے آگے آگے چل رہے تھے۔ شہزادی کا نام رانی میشا تھا۔ وہ حسن و جمال میں بے مثال، ناز و انداز میں نرالی اور اپنے شاہی وقار پر فخر کرنے والی عورت تھی۔ چھوٹی رانی ثانیہ کہلاتی تھی، جو جوانی، شوخی اور دلکشی کا حسین امتزاج تھی۔ دونوں رانیوں کے لیے محل میں الگ الگ شاندار کمرے تھے۔ ریشمی پردے، سونے کے پھانوس، قیمتی قالین، الماریوں میں نفیس ملبوسات، صندوقوں میں ہیرے، زمرد، موتی، کوئی شے ایسی نہ تھی جو ان کے پاس نہ ہو۔ لیکن ان سب کے باوجود دونوں رانیوں کے دل خالی تھے۔ وہ ایک دوسرے سے شدید حسد کرتی تھیں۔ اگر مشا کو خبر ملتی کہ آج بادشاہ نے ثانیہ کے ساتھ زیادہ وقت گزارا ہے تو مشا فوراً شکایت لے کر آ جاتی۔ مجھے وقت نہیں دیتے، بات نہیں کرتے، میں بڑی رانی ہوں۔ اور اگر ثانیہ کو معلوم ہوتا کہ مشا نے بادشاہ کے ساتھ طویل گفتگو کی ہے تو وہ بھی رونے لگتی۔ مجھے زیادہ وقت چاہیے، میری الگ خادمہ ہو جو ہر بات مجھے بتائے۔ یہ حسد یہاں تک بڑھ گیا کہ اگر ایک دن ثانیہ زیادہ زیورات پہن لیتی تو مشا اس سے بھی زیادہ زیورات سجا لیتی۔ اگر مشا نے خاص لباس پہنا تو ثانیہ اس سے بھی زیادہ قیمتی جوڑا زیب تن کر لیتی۔ روز کی لڑائیاں، روز کی شکایتیں، بادشاہ دانیال کا دل تھک گیا۔ وہ آہستہ آہستہ محل سے دور رہنے لگا، کبھی شکار پر نکل جاتا، کبھی سلطنت کے معاملات میں خود کو اتنا مصروف کر لیتا کہ کئی دن محل واپس نہ آتا۔ اسی سلطنت کے ایک سادہ سے گاؤں میں ایک لڑکی رہتی تھی جس کا نام عالیہ تھا۔ وہ بے حد خوبصورت تھی، مگر ہمیشہ اپنے چہرے کو ایک خوبصورت ریشمی نقاب سے ڈھانپ کر رکھتی تھی۔ کسی نے آج تک اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، لیکن عالیہ کی اصل خوبصورتی اس کے چہرے میں نہیں بلکہ اس کے اخلاق میں تھی۔ اللہ نے اسے ایک انوکھا وصف عطا کیا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں جیسے کوئی جادو تھا۔ وہ جس انسان، جانور یا پرندے پر ہاتھ رکھتی، اس کے دل کا دکھ، اس کی تکلیف، اس کا درد سب سمجھ جاتی۔ ایک دن عالیہ جنگل کے کنارے لکڑیاں چن رہی تھی کہ اس نے ایک زخمی خرگوش کو تڑپتے دیکھا۔ اس نے آہستہ سے اس پر ہاتھ رکھا۔ اسے فوراً احساس ہو گیا کہ کسی بچے نے پتھر مار کر اسے زخمی کیا ہے۔ عالیہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے خرگوش کی مرہم پٹی کی اور اسے محفوظ جگہ چھوڑائی۔ ایک بار گاؤں کا ایک بوڑھا شخص بیمار پڑا تھا۔ عالیہ نے اس کے ہاتھ تھامے۔ اسے سمجھ آ گیا کہ بیماری سے زیادہ اسے اپنے بیٹے کی بے رخی نے توڑا ہے۔ عالیہ نے اس سے بات کی، اسے حوصلہ دیا اور بوڑھے کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ ایک زخمی چڑیا زمین پر گری ہوئی تھی۔ عالیہ نے ہاتھ رکھا تو اسے محسوس ہوا کہ یہ اپنے گھونسلے سے بچھڑ گئی ہے۔ اس نے چڑیا کو سہارا دیا اور اسے درخت پر اس کے گھونسلے تک پہنچا دیا۔ ایک دن عالیہ جنگل میں لکڑیاں چن رہی تھی کہ اسے ایک زخمی ہرن ملا، بہت چھوٹا، معصوم، خوف سے کانپتا ہوا۔ عالیہ نے فوراً اس کے زخم پر ہاتھ رکھا۔ اسے احساس ہو گیا کہ کسی شکاری نے اسے زخمی کیا ہے۔ وہ ہرن کو اٹھا کر لے جانی ہی والی تھی کہ اچانک گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی۔ بادشاہ دانیال اپنے سپاہیوں کے ساتھ شکار پر آیا ہوا تھا۔ بادشاہ کی نظر جیسے ہی عالیہ پر پڑی، وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ نقاب میں چھپی وہ لڑکی، اس کی انداز، اس کی معصومیت، اس کی آنکھوں کی گہرائی، بادشاہ کا دل پہلی نظر میں ہار گیا۔ اس نے سپاہیوں کو رکنے کا اشارہ کیا اور خود آگے بڑھا۔ عالیہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ بادشاہ نے کہا، یہ ہرن میرا شکار ہے۔ عالیہ کو معلوم نہ تھا کہ سامنے کون کھڑا ہے۔ اس نے غصے سے ڈانٹ دیا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ایک بے زبان جانور کو اتنی تکلیف دی؟ غصے میں بولتے ہوئے اس کا ریشمی نقاب سرک گیا، چہرہ ظاہر ہوا اور بادشاہ دانیال جیسے سانس لینا بھول گیا۔ اس نے فوراً جھک کر معافی مانگی، مجھے معاف کر دو، میں غلط تھا۔ پھر اس نے نرمی سے کہا،
क्या मुझे पानी पिला दोगी? आलिया का घर करीब ही था। वो बादशाह को अपने साथ ले गई। आलिया की माँ ने फौरन पहचान लिया कि ये बादशाह दानियाल है। वो घबरा गई और माफ़ी मांगने लगी। बादशाह मुस्कुरा दिया, कहा, अगर आप आलिया की शादी मुझसे कर दें तो मैं सब माफ़ कर दूंगा। माँ ने आलिया की तरफ देखा। आलिया की आंखों में सुकून था। निकाह हो गया। जब आलिया महल आई तो मिशा और सानिया रो पड़ी, मगर अब कुछ भी बदला नहीं जा सकता था। उन्हें समझ आ गया था कि उनका हसद, उनकी जिद, उनकी खुद गर्जी बादशाह को तीसरी शादी पर मजबूर कर गई। आलिया ने कभी किसी को कमतर नहीं समझा। उसने अपनी समझदारी, नरमी और मोहब्बत से दोनों रानियां बदल दीं और यूं नकाबपोश रानी आलिया बादशाह की लाडली रानी बन गई। वही सबके दुख समझती थी, वही सल्तनत को संभाल सकती थी और सल्तनत भी उसी को सबसे ज़्यादा पसंद करने लगी, क्योंकि असल खूबसूरती चेहरे में नहीं, दिल में होती है।